بتاتے ہیں سورہ صف میں کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اب آیت شروع ہو رہی ہے اسی آیت کی آیت نمبر 9. میں نے آپ کو بتایا کہ اس سیرہ کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے اور اس آیت کو ہم نے بھی کیسے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب تسبیح اللہ کے لیے, سب چیزیں تسبیحات کر رہی ہیں, ہر چیز ہی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تسبیح کیا ہوتا ہے کہ پاکی بیان کر رہی ہے, کہ اس کے علاوہ یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. پاکی بیان کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کی پاکی کب بیان کرتے ہیں کہ شی از پیور, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے, یہ کوئی ٹیڑھا میڑھا کام کرتی ہی نہیں ہے. تو سبح للہ ما فی السماوات, سب قدرت آپ کو یہ بتا رہی ہے, ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام کتنا آرگنائزڈ وے میں ہو رہا ہے. اور یہ کہ زمین نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی وہو العزیز الحکیم. اور وہ کیا ہے؟ سب چیزوں پہ قدرت رکھنے والا ہے. عزیز کا مطلب ہے کہ گرفت رکھنے والا, گرپ رکھنے والا ہے, اور حکیم ہے, حکمت والا ہے. اس کو پتہ ہے مجھے کب کیا کیا کرنا ہے, مجھے سورج کیوں صبح نکالنا ہے, اسی ٹائم پہ کیوں نکالنا ہے, مجھے چاند کب نکالنا ہے, اور چاند کی تاریخیں کیوں چینج کرانی ہے, سب پتہ ہے اس کو. بڑی پلاننگ سے کر رہا ہے. تمہاری طرح الٹ اپ کام نہیں کر رہا ہے کہ بس تم نے سوچا کہ میں جو ہوں نا آج دین کا یہ کام کروں, آج وہ دین کا نہیں. اللہ تعالیٰ آرگنائزڈ وے میں کام کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اب ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ مان گئے ہو اس بات کو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں پہ حاوی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. جو تم سمجھ رہے ہو کہ اچھا ابو سے یہ فالٹ ہو سکتا ہے, گورنمنٹ سے یہ فالٹ ہو سکتا ہے, امریکہ سے یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے, بڑی بڑی سپر پاور سے یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن کیا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات, اللہ تعالیٰ اس سب تمام کمیوں سے پاک ہے. کوئی مسٹیک نہیں, کوئی اس کی پروڈکشن میں, اس کی گورنمنٹ میں, اس کے اداروں میں کوئی ٹیڑھ-میڑھ نہیں ہے. بہت اچھے سے پلان کر رہے ہیں. تو اب تمہیں کیا کرنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, جب تم اس پہ یقین آ گیا اگر تمہیں, تو پھر کیا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون. تم نے اب وہ کام نہیں کرنے جو تم کہتے, جو تم وہ کام نہیں کرنے ہیں, جو نہیں کہنے ہیں جو تم کرتے نہیں ہو. لما تقولون, نہیں کہو پھر وہ کام. پھر یہ مت کہو کہ سبحان ربی العظیم. کیوں بول رہے ہو سبحان ربی العظیم, کیوں بول رہے ہو سبحان ربی الاعلیٰ؟ جب رکوع میں جیسی گئے سبحان ربی العظیم اور کہا کہ اللہ پاک ہیں, آپ سب سے بڑے ہیں, اور جیسی سر اٹھایا اور کہا کہ نہیں یہ کام تو نہیں اللہ سے ہو سکتا, یہ تو مجھے کچھ ہی کرنا پڑے گا. جیسی سجدہ میں گیا کہا سبحان ربی الاعلیٰ اور کہا اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں, میں بہت کم ہوں, لیکن جیسی سجدے سے سر اٹھایا اور لگا کہ نہیں میں بھی کوئی اونچی چیز ہوں, میں بھی الاعلیٰ ہوں. تو لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ اکبر تسبیحات 33 دفعہ پڑھ لی نماز کے بعد, تو کس کو بڑا بنایا؟ اللہ کو بڑا بنایا. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. لیکن جیسے ہی نماز سے اٹھے تو کیوں تم نے یہ کہا اللہ اکبر؟ جب تم نے اٹھتے یہ کہا کہ نہیں ابو آپ سب سے بڑے ہیں گھر میں, آپ کی بات مانی جائے گی. امی آپ بہت بڑی ہیں سب گھر میں, آپ کی بات مانی جائے گی. شوہر سے کہا نہیں آپ بہت بڑے ہیں, آپ کی بات مانی جائے گی. اور بچوں سے کہا آپ بہت بڑے ہیں, آپ کی بات مانی جائے گی. بیٹا آپ جو نا, آپ میری جان ہو, میرے جگر کا ٹوٹا ہو, آپ کے لیے تو میں جی رہی ہوں. یو آر مائی لائف, آئی ایم لیونگ فار یو. بتاؤ آپ کو کیا چاہیے. تو کیوں بولا لما تقولون ما لا تفعلون؟ تو مت بولو یہ جو تم کرتے نہیں ہو. تم کیوں اللہ اکبر بول رہے ہو, تم کیوں الحمدللہ بول رہے ہو, جب چاہ ہی رہے ہو کہ سب جگہ میری تعریفیں ہوں, ہر جگہ میرے گن گائے جائیں, ہر جگہ میری پریزنٹیشن چلے, ہر جگہ مجھے میری واہ واہ ہو, ہر جگہ میرا دعو چلے, ہر جگہ میری پلاننگ سے ہر چیز چلے. کیوں بولا تم نے الحمدللہ جب تم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ تمہیں نہیں پتا تھا تم کیا کہہ رہے ہو. لما تقولون, دین ڈونٹ سے. تمہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کی تسبیحات نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ, اور جب جیسی زندگی میں کوئی واقعہ پیش آئے تو بہت سارے الہ بنا لیے, بہت سارے خدا بنا لیے. شادی نہیں ہوگی اگر میں یہ نہیں کروں گی, میں یہ کروں گی تو یہ نہیں ہوگا. کیوں پھر تم نے کلیم کیا لا الہ الا اللہ کا؟ لما تقولون ما لا تفعلون. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی ہم کام کہہ رہے ہوں, جو بھی کلیم ہم کر رہے ہوں, وہ کانشیس ہو کے کریں, سوچ سمجھ کے بولیں. آپ کا بولا ہوا لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈال سکتا ہے اگر آپ وہ کرنے والے بھی ہوں گے. اگر آپ صرف کہہ رہے ہیں اور آپ آ کے بڑے بڑے ایک 2 گھنٹے کے یہاں پہ سیشنز لے لیں, میں یہاں پہ بڑی بڑی باتیں کر جاؤں, ہے نا, اور میں اگر وہ عمل میں نہیں لا رہی ہوں, یا وہ عملاً وہ چیز نہیں ہے, یا وہ چیز جو اللہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس عمل سے, کہ تمہارے 33 دفعہ اللہ اکبر, میرے سبحان اللہ 33 دفعہ کہنے سے آپ سوچتے ہیں کبھی نماز کے میں کیوں پڑھ رہی ہوں الحمدللہ پڑھی جا رہی ہوں, میں کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کو 33 دفعہ؟ پتہ سوچیں کہ کیا ہے ایسی زبان. ایسا میں کسی طوطا بھی کوئی رٹتا ہے تو میں ایک دفعہ طوطا, میری فرینڈ ہے اس کے گھر میں پیرٹ ہے, تو وہ نا وہ بولنے شروع ہو گیا, تو وہ جب جاؤ نا تو وہ کبھی میرا نام لے گا, کبھی میں جاؤں گی, ایک ہی بات ریپیٹ کرتا رہے گا ریپیٹ کرتا رہے گا. تو میں شروع میں تو بڑی فیسینیٹ ہوتی ہوں, اچھا واہ اس نے یہ نئی بات سیکھ لی, نیا جملہ سیکھ لیا. آفٹر سم ٹائم آئی گیٹ اوفینڈیڈ, اور میں کہتی مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی کیا بول رہا ہے, میں اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں, وہ پیچھے بول رہا ہوتا ہے سیم بات. تو میں کیونکہ وہ میں مجھے اس میں انٹرسٹ ہی نہیں رہتا کہ ایک ہی بات بولے چلے جا رہا ہے, کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ 5 وقت دن میں مجھے طوطے کی طرح رٹوا رہے ہیں الحمدللہ, طوطے کی طرح رٹوا رہے ہیں سبحان اللہ, طوطے کی طرح رٹوا رہے ہیں اللہ اکبر.
نمازوں میں ایک ہی چیز میں پڑھے چلے جا رہی ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ، میں سجدوں میں پڑھ رہی ہوں، اور کیا ہے کہ 33 دفعہ پڑھنے کے باوجود ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں آپ، کس کس کو بڑا سمجھ رہی ہوں، عمر میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے، رتبے میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے، ڈگری میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے، علم میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تو آپ ہی بڑے ہیں، الہ تو آپ ہی بڑے ہیں، جو سب مینج کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، تعریف ضرور کروں گی اپنی امی کی، بڑا اچھا کھانا بنایا آپ نے، ٹیلر کو بھی کہوں گی بڑا اچھا ڈریس سی دیا، دکاندار کو بھی کہوں گی شکریہ آپ نے بڑی صحیح چیز دی مجھے، لیکن الحمدللہ تعریف تو اللہ تعالیٰ آپ کی بنتی ہے، ان کو میں تھینک یو ضرور بولوں گی، تعریف نہیں کروں گی کیونکہ وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے، کیا کیا انہوں نے، امی نے کھانا بنایا تو امی سے زیادہ ابو کو شکر، ابو آپ رزق لے کر آئے، آپ اگر یہ آج پیاز ٹماٹر نہ لاتے، لہسن ادرک نہ لاتے تو میری امی کھانا ہی نہ بناتی، تو پھر آپ ابو کو شکریہ، پھر آپ کو یاد آئے گا ابو تو کچھ کر ہی نہیں سکتے اگر نوکری نہ ہو، تو میں تو بہت شکریہ ادا کروں، جیسے ہی آپ چین سے چین ملائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ سوچ بھی سکوں کہ شکر کس کا ادا کرنا ہے، میں یہ سوچ بھی سکوں کہ معاملہ کس کے ہاتھ میں، میرا یہ معاملہ کتنا بگڑ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ نے سنوار دیا الحمدللہ، پھر سبحان اللہ، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ تو چھوڑ ہی دو جو تم بڑے بڑے کلیم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جان لے لینا اپنے راستے میں، میرا نفس مطمئنہ ہو جائے، میرا تقویٰ بڑھ جائے، میں ایسی بن جاؤں کہ لوگ جو ہے نا مجھے دیکھ کے دین پہ چلنے والے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، جو تم چھوٹی موٹے کلیم بھی دن میں کر رہے ہو کہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ یہ، وہ بھی مت بولو، کیونکہ تمہاری ڈیلی پریکٹسز بتا رہی ہیں کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ کیا ہے، فعال کے اس کام پہ نہیں، ایکٹیو نہیں ہو اس کام میں، تفعلون نہیں ہو رہا اس پہ، ایکٹیو نہیں ہو وہ چیز بتاتے ہوئے، کہیں کبھی چلو سمجھ آتا ہے کہ کبھی کسی کو بڑا مان لیا، کبھی کسی کی زیادہ تھینک یو سمجھ لیا کہ یہی ڈیزرونگ ہے، کبھی کہہ دیا کہ یہ پاک ہے ہر غلطی سے، لیکن یہ عام ٹرینڈ ہی بنا لیے، اپنا لائف سٹائل ہی بنا لیا ہے کہ میری چچی، میری پھپھو، میری خالہ، میری تائی کسی گناہ سے پاک ہو ہی نہیں سکتی، بھئی پاک تو میں نے ہر نماز میں کہہ رہی ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، باقی میری امی بھی گناہ گار ہے، میرے ابو بھی گناہ گار ہے، میری رشتہ دار جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سب خابیوں سے جو ہے نا وہ لدے ہوئے ہیں، ان میں ہر برائی ہے، ہر کرپشن ہے، میرے ملک میں کرپشن ہے، میرے گھر میں کرپشن ہے، میری ذات میں کرپشن ہے، اللہ تعالیٰ صرف آپ ہیں جو کرپشن سے پاک ہیں، سبحان اللہ، پاک ہیں اللہ تعالیٰ، آپ ہر چیز سے پاک ہیں، لیکن جیسی نماز سے اٹھی یہ سوچا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور وہ اس کے اندر کتنا فالٹ ہے، وہ یہ نقصان پہنچا رہا ہے، وہ یہ فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے سب گیم ہوئی ہے، تو یہ پوری کی پوری چیز اللہ تعالیٰ، یہ تو میں بہت چھوٹے لیول پہ آپ کو بتا رہی ہوں، سیرہ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر لائف پڑھنے بیٹھ گئے ہو، دین کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہو، اور یہ چاہ رہے ہو کہ دین ظاہر ہو جائے لوگوں میں، تو تمہیں کچھ چیزیں سے رکنا پڑے گا، اب وہ کیا ہے کہ وہ نہیں بولو، یا تو سوچ سمجھ کے بولو، ٹھیک ہے، بولنا مطلب یہ کہ اپنے دل کو بھی، بعض اوقات ہم دل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ بڑا ہے، وہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، ایک تو منہ سے کلیم بھی کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ اتنا لاؤڈ ہو کے بولیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ اللہ کے بارے میں کوئی کلیم کر رہی ہے، لیکن بعض اوقات ہم اپنے خود سیلف کلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی تم نے وہ نہیں کرنے جو تم نہیں، وہ نہیں کہنے جو تم نہیں کر رہے ہو، وہی چیزیں کرو، وہی اذکار کرو، وہی معاملات کرو، وہی پرومسز کرو، وہی تعلیم دو جو تم خود کر رہے ہو، جو تمہیں لگے لوگوں کے لیے کتنی ایزی ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے چھوٹی موٹی بات ہو سکتی ہے کہ کہو کچھ کرو کچھ، تمہارے لیے چھوٹا معاملہ ہو سکتا ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی بات ہے یہ تمہیں چھوٹی بات لگ رہی ہے کہ میں نے کسی کو بڑا بنا لیا تو کیا ہوا، وہ بھی بڑے بھی تمہیں، میں نے کسی کو عیب دار بنا دیا کیونکہ ان کے اندر برائیاں بھی تمہیں، یہ کتنا نقصان کر رہی ہیں ہمارے خاندان کا، کہہ دیا میں نے تو کیا ہو گیا، میں نے کسی کا شکر ادا کر دیا تو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، لیکن وہ بھی تو پھر ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، صرف وہی تو نہیں ہے، لیکن وہ دیتے بھی تو ہے نا ہمیں، 10 لوگوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن وہی ایک ہیں جو ہم پہ جنرس ہوتے ہیں، ہم پہ عنایت کرتے ہیں، تو میں اس لیے ان کا زیادہ شکر ادا کرتی ہوں۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو تم چھوٹی سمجھ کے کہہ رہے ہو، جو تم جس کو تم نے فار گرانٹیڈ لے لیے، کیونکہ یہ دین کی بات تھی، تم نے دین کو پریزنٹ کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا تھا، دین کو ریپریزنٹ کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا تھا، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے لیے بڑی بات ہے کہ مالا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مالا تفعلون، جو تم کہہ رہے ہو وہ تم نہ کرو، کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں بڑی بات ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس سے جو باقی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کام کا کتنا افیکٹ پڑے گا، جو باقی لوگ یہاں پہ دین سیکھنے آئے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کے لیے چھوٹا سا جو رومر ہے، چھوٹا سا جو فساد ہے وہ کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ کو پتہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو تم چھوٹا معاملہ نہیں ہے، تم نے بڑا ہی کرپشن کر دی، بڑا ہی معاملہ کر دیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، تو پھر اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے
یقاتلون، تو یہاں پہ جہاد کا لفظ نہیں آیا، یقاتلون قتل کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اب کیا ہے کہ اب یہ تو تم اپنا سیلف ایویلیوشن کرتے رہو اس پہ اپنی، کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ میں کر بھی رہی ہوں، اور اگر میں جو کہہ رہی ہوں وہ میں کر نہیں پا رہی ہوں، اس کا مطلب ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پہلے تو میں سمجھوں کہ میں جو کہہ رہی ہوں اس کا مطلب کیا ہے، میری اس چیز کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، کس بات پہ میں نے یہ اس چیز کو سمجھا ہے۔ جب تمہیں سمجھ آ جائے گا تو تم پھر یہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچ بھول جاؤ گے اور چھوڑ دو گے، پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم جان دینے کے لیے بھی جو ہے نا تیار ہو جاؤ گے۔ ابھی تو نفس ہی نہیں تم سے چھوڑا جا رہا نا، اپنا نفس ہی نہیں قابو آ رہا تمہارے۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، حب کا مطلب ہے دانا، ٹھیک ہے، حب سیڈ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ پریفرنس دیتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو بڑھا دیتے ہیں، کس چیز سے؟ یقاتلون فی سبیلہ، جو قتل کرتے ہیں، یقاتلون جو جان کا ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی، یا مار سکتے ہیں یا مر جاتے ہیں، فی سبیلہ، اللہ کے اس کے راستے میں، صفن، ایک خاص پیٹرن پہ، جو کہ کیا ہے؟ صف بنی ہوئی، ساتھ ساتھ، یونٹی، کأنہم، جیسے کہ بنیان مرصوص، دیور ون کنکریٹ اسٹرکچر، یعنی کہ دیوار سے دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں نا کہ یہاں پہ جہاد کا لفظ نہیں آیا ہے، جہاد کا مطلب ہوتا ہے جو کہ آگے آئے گا اسی سورہ میں، ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اور اس میں جان، سب سے ایکسٹریم لیول کیا ہے جہاد کا، کہ جان، اللہ کے دین کو نافذ کرتے کرتے آپ کی جان بھی چلی جائے تو وہ جہاد کا ہائیسٹ لیول ہے۔ لیکن ظاہر ہے کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بس تلوار بھی تو کسی نے بنائی ہے نا، اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا ہے نا، یا تو یہ جو قتل ہے یہ ہائیسٹ لیول ہے کہ آپ نے اپنی جان ہی دے دی، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نفس مارنا ہے۔ تو سب سے ہمارے تو جہاد جو ہے وہ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ میں وہی چیز بولوں جو میں کرنے والی ہوں، یا میں کروں بھی وہی جو میں نے کہا ہے، یا میں نے کہہ دیا ہے تو اب میں نے کرتی نہیں تھی تو مجھے وہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قتال کا مطلب ہے کہ واقعی قتل، اللہ کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر نفسوں پہ نہ جاؤ کہ میرا بیٹا، میری بہن، میرا بھائی، میرا شوہر، پھر تمہارے سامنے جو بھی غلط اللہ کے دین کے لیے جو بھی لوگ آئیں گے تمہارے اگینسٹ، تم نے اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری جان بچ جانے کی جو سائیکالوجی ہے اس سے اللہ تعالیٰ باہر نکال رہے ہیں کہ تم جان دینے کے لیے تو پہلے تیار ہو۔ چھوٹی چھوٹی جو لیکچر صبح شام دے رہے ہو، سن رہے ہو، پڑھا بھی رہے ہو یا لے بھی رہے ہو، یعنی کہ لسنر بنے ہوئے ہو یا اسپیکر بنے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ یہ ہے قتل کرنا۔ تو قتل کرنے سے پہلے تمہیں نفس مارنا ہے اپنا، جو کہ تمہارا کیا تھا، تمہارا قول اور فعل میں تضاد، اس سے نکل کے اب تم کیا ہے، اب تمہارے پاس سائیکالوجی تم نے اپنی کیا صحیح کرنی ہے کہ تمہیں جو ہے اپنی جان بھی دینی پڑ جائے اللہ کی راہ میں، تو وہ تم دو گے۔ تو جان پہ تو بن آئے ہماری، عزت پہ بنائے ہماری، نام پہ بنائے ہماری، تو ہم وہ نہیں چھوڑتے ہیں، دین گیا ایک طرف۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری سائیکالوجی ہے، اس سے باہر نکلو آپ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اب یہاں پہ وہ جو سائیکالوجی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صف بصف، سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو دیوار بنے گی۔ اکیلی میں کھڑی ہو جاؤں گی نا تو دیوار نہیں بنے گی، دین مضبوط نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، میں اکیلی کھڑی بھی ہو جاؤں، کیونکہ اس دیوار نہیں ہے۔ اور دیوار جو ہے وہ کیا ہے؟ سپورٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنا سپورٹ سسٹم مضبوط کرو۔ اگر ایک گروپ بن گیا ہے اور اس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہو، یا تو اگینسٹ بنو، ٹھیک ہے، یا سب سپورٹ سسٹم بنو۔ اگر تم سپورٹ سسٹم بن گئے ہو تو اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایک اینٹ کہ میں اس اینٹ کے ساتھ نہیں میں کام کروں گی، یا اس اینٹ کے ساتھ جو ہے نا میں سیمنٹ نہیں لگاؤں گی، کہتی ہے وہ ٹھوک بجا کے۔ جو بنانے والا ہوتا ہے نا، اینٹ، گھر بنانے والا، دیوار بنانے والا، وہ ایک ایک اینٹ کو دیکھتا ہے کتنی مضبوط اینٹ ہے، اور دیکھتا ہے کہ کہاں لگانی ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے جو کہ پلرز ہیں یا چھت ہے تو بہت اسٹرانگ، اور اگر کوئی ایسا ڈیکوریشن پیس بنانا ہے، کوئی چھوٹی سی وال بنانی ہے، کاؤنٹر ٹیبل ایسی کچھ بنانی ہے، تو وہاں نہ بھی دیکھو، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں جو بنیاد ہو، جو اس گھر کی بنیاد ہو، وہاں پہ تو سب سے ایک کلاس اینٹ لگائی جاتی ہے۔ اور یہ آپ کنسٹرکشن والے جب یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کنسٹرکشن بناتے ہوئے ہم دیواروں کو کیسے بنا رہے ہوتے ہیں، کون سی اینٹیں، کون سی جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گھر بنانے کے لیے تو ایک ایک اینٹ تم نے ٹھوک بجا کے دیکھی، کوالٹی A+ ہو ہماری، جا کے امی ابو ساتھ گئے اور اینٹیں لے کر آئے۔ دین کی دیوار جب بنانی تھی تو کوئی سپورٹ دی نہیں ایک دوسرے کو، کوئی سپورٹ نہیں دی ایک دوسرے کو۔ بنیان مرصوص کیسے ہوگا پھر؟ کیسے جانے دو گے اپنی، جب اپنی جانوں کی پڑی ہوئی، اپنی نفسوں کی پڑی ہوئی ہے، کیسے کرو گے یہ کام؟ کیا کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور کیا ہو رہا ہے ہمارے اپنے ساتھ؟ چھوٹے سے گھر میں چھوٹے سے کوئی کورس شروع ہو جائے، چھوٹا سا کوئی معاملہ شروع ہو جائے، کیسے ہوگا یہ کام؟ یہ اتنی بڑی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، جو اگر آپ کو سمجھ آ جائے اور مجھے سمجھ آ جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے کہ میں کیسے سوچتی ہوں اور آپ کیسے سوچتے ہیں۔
آپ کیسے دین کو چاہ رہے ہیں، میں کیسے، اللہ تعالیٰ نے دین بتا دیا ہے، حالت دینی کلی ہو چکا ہے، اظہار ہو چکا ہے دین کا، کر کے چلے گئے ہیں لوگ، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی. اب ہمیں کوئی نئی ڈیفینیشنز نہیں بنانی ہے دین کی، آلریڈی ڈیفینیشنز بھی ہیں ہمارے پاس، پریکٹیکل بھی ہے. تو اب تم نے کیا کرنا ہے کہ بس اپنے آپ کو مضبوط سپورٹ سسٹم مضبوط کرنا ہے اپنا، ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ایک اینٹ ہلکی بھی ہوگی تو دوسری اور نیچے والی اوپر والی دائیں بائیں اینٹ اس کو بچا لے گی کہ ہم ہیں تمہارے ساتھ، کیوں پریشان ہوتے ہو، ہم تمہیں نہیں گرنے دیں گے. لیکن نیچے والی بھی ویک ہوگی، ساتھ والی بھی ویک ہوگی، اس سے بعد والی ویک ہوگی، تو جب وہ گرے گی تو سبھی گریں گے. یہ کیوں نہیں سمجھ آتا ہے ہمیں اس معاملے میں؟ کیا اتنی ایک دوسرے کی ویڈیو پہ ویڈیو بنانا، ایک دوسرے کے کاموں میں رکھنے ڈالنے، ایک دوسرے کے کاموں میں انگلیاں گھسانا، ایک دوسرے کے کاموں میں پرابلم کرنا، کہ کس کا کام ہے یہ؟ دین کا کس کا کام ہے؟ میرے کا کام ہے؟ میرا تو کوئی کام نہیں ہے اس میں، مجھے تو کوئی آج تک فائدہ نہیں ہوا اس کام میں، سوائے ایسے کہ مجھے یہ سیٹسفیکشن مل جائے یا آپ کو یہ سیٹسفیکشن مل جائے یا کسی نبی کو یا کسی صحابی کو اطمینان مل جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے یا ہم کچھ رول پلے کر رہے ہیں. جنتوں کا تو کوئی وعدہ ہی نہیں ابھی تک ہوا ہے. 10 صحابی لے کے چلے گئے ہیں وعدے، ان کو بشارت دے دی گئی ہے، میرے اور آپ تک تو کوئی بشارت آئی ہی نہیں ہے. ایسی ایسی حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آخری وقت تک زیرو پہ جا سکتا ہے سارا معاملہ. صف بس صف کھڑے ہو جاؤ، جانے دو اپنی، جانے دیں گے ہم. ٹائم دیا نہیں جا رہا، مشورہ دیا نہیں جا رہا، ظرف دیا نہیں جا رہا، جانے دیں گے ہم اللہ کے دین کے لیے. سیرت پڑھنے بیٹھے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے. آج ہم بتائیے ہمیں آج تھرسڈے کے دن کہ ہم کیا کریں ایسا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کام کر کے گئے ہیں. بالکل بیچ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت مینشن کی ہے. اس سے پہلے کیا بلڈ اپ کر رہے ہیں، یہ سائیکالوجی آپ دیکھیں قرآن کیسے بتا رہے ہیں. ابھی یہ جو ذاکر نائک آئے تھے نا، تو ساحل الدین جو ہے ان کا، میں ایک جگہ ابھی ریسنٹلی ان کا کوئی لیکچر وہ UK میں بیٹھے ہوئے دے رہے تھے، کوئی پوڈ کاسٹ تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سینیریو میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ کیا بتا رہے تھے کہ جو ذاکر نائک آئے تھے تو جتنے بھی مولوی تھے وہ سب ان کا پوسٹ مارٹم کرنے لگ گئے تھے. یہ ضروری تھا اس وقت کہ ایک ہمارے پاس اتنا ورلڈ ریناؤنڈ کمپیریٹیو ریلیجن کا اسپیکر آیا ہوا ہو، جس کو بہت لوگ جو ہیں وہ مطلب اون کرتے ہوں، وہ کہتے ہوں کہ ہمارے پاس آئیں، ہمارا کام دین کا کام کریں ہیں، اور یہاں پہ وہ آئے تھے تو سب کے سب علماء اور سب کے سب مولوی جو ان کے خلاف ہو گئے تھے. یہ ہے لیول. تو یہ میں اور آپ کو میں آپ کو یہ کیوں مینشن کر رہی ہوں کہ ان کی اس بات سے میرے کان اتنے کھڑے ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ علم ہونا، میرے پاس اگر علم ہے تو میں کبھی بھی یہ کام کر سکتی ہوں، میں دوسرے کو ویک کر دوں. میں کبھی بھی یہ کام کر سکتی ہوں کہ دوسرے کے کام کو، اس کی دین کے مشن میں اگر وہ کام کر رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا کر دوں. اتنا میں اس ویڈیو سے ہل کے رہ گئی تھی کہ یہ نہیں تھا کہ میں یہ کہوں کہ وہ ذاکر نائک کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے، لیکن سمجھنے والی چیز یہ تھی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ صف جو ہے یہ ضروری ہے دین کے لیے، یونٹی سے بہت ضروری ہے. آپ کے بہت سارے گرجز ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، ہوں گے، انسان ہے، ہمارے دل میں بہت ساری چیزیں اوپر نیچے آتی رہتی ہیں، تھوڑے سے معاملات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب ہم ایز اے ٹیم کام کر رہے ہوں تو وہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ میں سیرہ پڑھا رہی ہوں اور انم جو ہے وہ کوئی اور کام کر رہی ہے یا ثنا جو ہے کوئی اور کام کر رہی ہے تو میں اس کو یہ کہوں کہ نہیں تم جو ہے نا چھوٹا کام کر رہی ہو، تم یہ نہیں، یہ دین کا کام ہے. اس سے ثنا نہ ہوتی تو میرا کام بھی نہ، ثنا بھی نہ کام کر رہی ہوتی تو میرا کام بھی نہ چلتا، عائشہ نہ ہوتی تو میرا کام بھی نہ چلتا. یہ اللہ تعالیٰ سائیکالوجی بتا رہے ہیں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تو بنیان مرصوص جو ہے وہ آپ نے بننا ہے ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کریٹیکل انالیسس بن جانا فوراً دوسروں کے لیے کہ ہم یہ کرٹکس بنتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ چلے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کرنے والا. وہ تو ساحل الدین جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں بھی تو بتاؤ کس کے فوجی ہو، کس ٹیم کے فوجی ہو، ہمیں بھی تو پتہ چلے. یہ ان کا سنیے گا آپ. ابھی یہ UK میں ان کا ریسنٹلی کسی پوڈ کاسٹ میں وہ انٹرویو دے رہے تھے، اس میں انہوں نے ذاکر نائک کا یہ اس والے سے ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تم کس ٹیم کے ہو. کون سا اسلام ایسا نافذ ہو گیا کہ تم ذاکر نائک کا وہ کرنے، آپریشن کرنے بیٹھ گئے کہ اس نے کیا بولا کہ اور اس نے کیا کام کیا اور کیا نہیں کیا تھا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارا اپنا، ہماری ذات کا حصہ بن گئی کہ ہم اپنے گھروں میں صبح شام یہ دیکھ رہے ہیں کہ امی ادھیڑ رہی ہیں کسی کو، ابو ادھیڑ رہے ہیں کسی کو، ڈراموں میں ایک دوسرے کو ادھیڑا جا رہا ہے. پھر ڈراموں کے اپنے، ابھی مجھے پتا چلا ڈراموں کے اب اپنے کرٹکس بن گئے ہیں. وہ ایک ڈرامہ تو چلتا ہی چلتا ہے، اس پہ تو گھر والے جو دے رہے ہوتے ہیں کمنٹس وہ الگ ہے. امی دادی بیٹھی ہوئی ہے، بچہ کے ساتھ کیا ہو گیا، اس بیچاری کے ساتھ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے، اس نے میک اپ کتنا زیادہ کیا ہوا ہے، بہت ہم کرٹکس بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اب اس ڈرامے کے بھی ایک الگ پروگرام ہے جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کتنا باریکی سے دیکھنا ہے، آپ نے کتنی باریکی سے اس ڈرامے کو جو ہے نا انالیسس کرنا ہے اس کا. اور اس کے پھر ان کے بھی کرٹکس ہیں
تو میری دوست مجھے بتا رہی تھی کہ اب وہ پروگرام ہے اس کے بھی کرٹکس ہیں, اور وہ اس کے کرٹکس کون ہیں؟ وہ کرٹکس ہیں جو ڈراموں میں کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرٹکس کیوں ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈراموں میں کیسا کام کیا. تو میں صرف یہی سوچ رہی تھی, یہ آیت جو میرے ذہن میں آئی کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں نا ہوتا, یا مقصد صرف اپنی اپنی کھیلنا ہوتا ہے, اپنی چلاؤ بس, تو واقعی پھر یہ مزاج سامنے آتا ہے کہ ایک انڈسٹری کے لوگ پھر, یا ایک ہی اسپورٹس میں اگر آپ دیکھیں, ایک ہی انڈسٹری ہوتی ہے اسپورٹس انڈسٹری, اور اس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. آپ کو اسپورٹس جو خلاف کھیلنا ہے وہ میدان میں کھیلنا ہے, بس آپ کا یہ کام ہے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس کے دوسروں کی لائف اسٹائل میں کمنٹس کریں, یا آپ پرفارمنسز میں ضرور آپ ایک دوسرے کی انالیسس کریں کہ بھائی آپ کی جو پرفارمنسز تھی اس کو بیٹر کیسے بنایا جا سکتا ہے, وہ آپ کی امپروومنٹ کا ذریعہ بنے, نہ کہ صرف یہ کہ اس چیز کا اظہار کرنا, اس چیز کا وہ سپورٹ سسٹم نہ بننا کہ دوسرے لوگ جو ہیں, جو لسنرز ہیں, جو ویورز ہیں, وہ یہ سیکھیں کہ اچھا ہمیں بھی وی ہیو رائٹ ٹو کرٹیسائز. ہم بھی اب چونکہ اس میں نہیں ہیں, لیکن ہم جو ہیں وہ کرٹیسائز ہر چیز میں کریں گے. ہم ہر چیز میں جو ہے نا دوسروں کو بلیک پول کریں گے دوسروں کی, ہم ہر ایک کی نیگیٹو چیزوں کو ڈھونڈیں گے, بس ڈھونڈیں گے ہر چیز کی نا برائیاں ڈھونڈیں گے. بنیانم مرصوص دین کے کام میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے, اس کے لیے تمہیں یہ معاملہ کرنا ہی ہوگا. اب آپ یہ حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں, حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں, حضرت اسحاق کو دیکھ لیں, حضرت یعقوب کو دیکھ لیں, کوئی کسی کے لیے کوئی گرج نہیں رکھتا ہے, کوئی ہمارے پاس نہیں آتا ہے کہ کسی نبی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ تھی نا, انہوں نے صحیح مشن نہیں کیا. نوح علیہ السلام کتنے سے لوگ لے کے چلے گئے, یہ کیا بات ہوئی؟ میں ہوں اصل میں جو آخر وقت تک کا نبی ہوں. مطلب میں نے نہیں سنا ایسی کوئی حدیث کہ میرے نبی نے مجھے یہ گائیڈ لائنس دی ہوں کہ تم کرٹیسائز کرو کسی کام کرنے والے پہ, کسی دین پہ چلنے والے کی, اگر تمہارا مشن ہے. یا میں نے حضرت علی کو, حضرت عثمان کو, حضرت ابو بکر کو, اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو, عبداللہ بن جابر, صحابہ جتنے بھی تھے, ان کو ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کرتے ہوئے دیکھا ہو کہ انہوں نے یہ کرٹیسزم ایک دوسرے پہ کیا ہو کہ دین جو ہے وہ میرے حساب سے چلے گا. اللہ کا حکم آ گیا تھا, رسول کا حکم آ گیا تھا, جہاں جس کو جو موقع ملا اس نے وہ کام کیا. کرٹیسزم تھا ہی نہیں, اور تھا بھی تو صرف دین کے حوالے سے تھا, امپروومنٹ کے حوالے سے تھا. خود جاتے تھے, جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم, آپ کو پتہ نہیں یا کسی اور سیشن میں میں کسی کو مینشن کر رہی تھی کہ ایک صحابی تھے, وہ اسی میں, ہاں یہ نفاق سیریز میں نے بتایا تھا کہ وہ جو ہے وہ ابو درداء کے پاس گئے تھے کہ ہمیں بتائیں, ابو ہریرہ کے پاس گئے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمیں جو ہے نا وہ ریفریش کیجیے, ہمیں اس کے سیشن دیجیے. وہ اس لیے جاتے تھے اپنی تعلیم کے لیے, اس لیے تو نہیں جاتے تھے کہ کرٹیسزم کرو ہم پہ, خود ہی کرٹیسزم لیتے تھے اپنے اوپر. جہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے آپ کو ہر چیز کا کرٹیسزم اللہ تعالیٰ آپ کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے, اس کو خوب پتہ ہے میں کیا کام کر رہا ہوں. تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو, کیا نہیں کام کر رہے ہو, لیکن یہ کہ اپنے آپ کو امپورٹنس دینا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کبور ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تو یہ تمہارا کام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند ہیں جو جان لیتے ہیں لیکن ایک خاص پیٹرن پہ, ٹھیک ہے, یونٹی دکھاتے ہیں. یونٹی از دا کی, جو کہ سیرہ کو آگے جب ہم نے دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کے لیے کی تھی, یہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ ڈیولپ کر رہے ہیں, سائیکالوجی بنا رہے ہیں. تو اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ, عائشہ اگر آگے کر دیں.